میں ان پڑھ جاہل تھا اور میری بیوی پڑھی لکھی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ اس کے پہلے شوہر نے اسی وجہ سے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ اس کو اولاد نہ دے سکی۔ میں اپنی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی پہ مرتا تھا۔ میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ۔ پھر کچھ سالوں بعد اچانک وہ امید سے ہو گئی۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ روز مجھے ہسپتال لے جاتی اور 3 گھنٹے الٹرا ساؤنڈ کرواتی رہتی اور میں باہر بیٹھا رہتا۔ میں بالکل جاہل تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ میں بالکل انجان تھا۔ ایک دن وہ بہت دیر ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلی تو مجھے شک ہوا۔ میں نے جوں ہی دروازہ کھولا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو اس دن میں محنت مزدوری کر کے گھر پہنچا تو میری اماں بہت خوش نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں خیر تو ہے؟ تو بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ وہ خوشی سے نہال تھی۔ میرے سامنے روٹی رکھتے ہوئے خوشی سے بولی، ہاں نسیم، آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا، سمجھ لے تیری لاٹری نکل آئی ہے، تیری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک کر حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ ان کی کسی دور پڑے کی رشتہ دار کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے میرے لیے۔ لڑکی بہت خوبصورت پڑھی لکھی ہے۔ شادی ہوئی تھی مگر ٹوٹ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی اور کہاں میں ان پڑھ جاہل عام سا آدمی جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ بھلا مجھ جیسے بندے کو کیسے اتنی اچھی لڑکی مل سکتی ہے؟ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی نہیں دیکھی تھی مگر اماں کے منہ سے میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد وہ دن آ ہی گیا جب حریم میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں جیسے 4 چاند لگ گئے تھے، ہر طرف بہار کا سماں تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ حریم بہت حسین تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اچھی تھی، پڑھ لکھ کر بھی غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نہ اس نے کبھی مجھے یہ جتایا کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر خواہش اسی وقت پوری کروں۔ حریم نوکری کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے 2 ماہ کی چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ دوبارہ اپنے آفس جانے لگی اور میں نے تو بس 3 دن کی چھٹی کی تھی۔ میں غریب آدمی تھا، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کھاتا کہاں سے۔ حریم میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرتی رہی، روکھی سوکھی کھا کے۔ ہم دونوں خوش تھے۔ اب بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حریم بانجھ ہے، میں دعا کرتا تھا۔ حریم سے کبھی میں نے اس بات کا یا اس خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا، کہیں اس بیچاری کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک روز اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ حریم اپنے بستر پر نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور اسے آواز دینے لگا اور اٹھ کر اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آ گئی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے پیاس لگی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اس کے بعد اکثر حریم رات کو غائب ہو جاتی۔ میری آنکھ کھلنے پر میں اس کو بستر پر نہ پا کر عجیب و غریب وہموں کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن میں حریم سے نہیں کہتا تھا۔ نہیں چاہتا تھا وہ یہ سوچ کر دکھی ہو کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہوں یا اس پر شک کرنے لگا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اماں بھی فوت ہو گئیں۔ اب بس گھر میں اور حریم ہی تھے۔ حریم کئی دن سے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی اور یہ میرا وہم ہے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتی، اور میں بھی زیادہ زور دے کر اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ میں کم عقل، یہ میرا ہی وہم ہوگا شاید، یہ کہہ کر ذہن میں آئے وہموں سے اپنی جان چھڑوایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے حریم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ جاب پر بھی نہیں جا پا رہی تھی اور میں بھی کام پر نہیں جا سکتا تھا۔ حریم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر میں حریم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔
ٹیسٹ کروائے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی۔ حریم ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور حریم کو دوائیں لکھ کے دی اور آرام کرنے کا کہا۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ میں اب اور زیادہ حریم کا خیال رکھنے لگا تھا، اس کی خوراک کا، دواؤں کا، آرام کا۔ حریم باقاعدگی سے دوائیں لیتی، پھل کھاتی، گھر کے کام میں ہی کرتا۔ حریم کی ایسی حالت نہیں تھی۔ صبح اس کا اور اپنا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سامنے کھلا کے پھر میں کام پر نکلتا، واپس آ کر کھانا بناتا، برتن دھوتا، اپنے اور حریم کے میلے کپڑے بھی دھوتا۔ باقول حریم کے میں اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ کچھ دنوں سے حریم کی حالت کچھ سنبھلی ہوئی تھی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ کام پر جاتے وقت بھی سارا دن حریم کی فکر لگی رہتی تھی۔ اس نے پھر سے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی اچھی جاب وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیسے مانگے، نہ ہی پوچھا کہ وہ پیسے کہاں کرتی ہے۔ وہ خود بتاتی کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھوا دیتی ہے، آگے جا کر ہمارے کام آئیں گے پیسے۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں کا خرچہ تھا ہی کتنا۔ مکان اپنا تھا، سبزی گھر میں اگائی ہوئی تھی، میری کمائی سے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو حریم گھر پر نہیں تھی۔ وہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کا نمبر ملایا تو نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حریم نے کیوں اتنی دیر کر دی اور فون کیوں بند ہے؟ اسی پریشانی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہ حریم تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی۔ میں کتنا پریشان اور فکر مند تھا اس کے لیے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا کہ وہ آفس سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ روزانہ الٹرا ساؤنڈ کروائے، اس لیے اب مجھے روز اس کے کلینک جانا پڑے گا، اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی یہ سن کر، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے میں خود اسے لے جاؤں گا، اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ اکیلی چلی جایا کرے گی۔ میں کہاں اس کے ساتھ وہاں خوار ہوں گا؟ الٹرا ساؤنڈ میں بہت وقت لگتا ہے اور وہاں مرد حضرات کو اندر بھی نہیں جانے دیتے، لیکن میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہی لے کے جاؤں گا، اور اندر بے شک نہ جانے دیں، میں باہر بیٹھ کے تمہارا انتظار کر لیا کروں گا۔ جانے کیوں اسے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں بھلا اسے کیسے اکیلے جانے دیتا؟ اگلے دن سے حریم کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جانا شروع کر دیا۔ وہ اندر چلی جاتی اور 3 گھنٹے بعد باہر آتی۔ میں نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگتی ہے تمہیں؟ وہ کہتی کہ تمہیں کیا پتا، الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ہی دیر لگتی ہے، اور میں اس کی بات پہ ایمان لے آتا، کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا ان چیزوں کا۔ میں ٹھہرا ان پڑھ اور جاہل، مجھے کیا علم تھا ان باتوں کا۔ پھر میں روزانہ حریم کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جاتا اور وہ معمول کے مطابق 3 گھنٹے بعد نکلتی اور میں اسے لے کر واپس گھر آ جاتا۔ ایک دن بھی میں اسے حسب معمول کلینک لے کر گیا۔ وہ اندر چلی گئی تھی الٹرا ساؤنڈ کروانے، اور میں باہر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکلی۔ اتنی دیر تو حریم نے کبھی نہیں لگائی تھی، آج کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ میں پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے مگر ابھی تک حریم باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا اور میں کلینک کا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے دیکھا وہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان پھٹنے لگا۔ وہاں تو حریم تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کی، پورے کلینک میں حریم کہیں نہیں تھی۔ ناچار میں واپس آ کر باہر بیٹھ گیا اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن کے پردے میں گھوم رہے تھے۔ میں پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پسینہ پہنچ رہا تھا۔
میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ایسے میں مجھے حریم کلینک سے باہر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے خود پر اچھی طرح قابو پانے کے بعد اسے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے آرام سے بتایا کہ آج بہت رش تھا کلینک میں، میری باری بہت دیر کے بعد آئی۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کو لے کر خاموشی کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ میں بہت کشمکش میں تھا، ساری رات سو نہ سکا، یہ سوچ سوچ کر کہ حریم آخر کہاں گئی تھی۔ ساری رات جاگ جاگ کے اور سوچ سوچ کے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ حریم مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی اور سر درد کی گولی ڈھونڈ کے چائے کے ساتھ ہی لے لی۔ تھوڑی دیر بعد حریم بھی اٹھ گئی۔ ناشتہ بنا کے تیار ہو کے وہ آفس چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے دوائی لینے کو کہا اور نکل گئی تھی، اور میرے دماغ میں کئی سوال گھوم رہے تھے۔ حریم کا مجھ سے شادی کرنا، اس کا راتوں سے بستر سے غائب ہو جانا، اور اب روز الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک جانا، اور آج وہاں سے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس دن حریم واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا، مجھ میں کوئی صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور اسے کہا کہ وہ آج اکیلی ہی چلی جائے۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور چلی گئی، اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد کلینک سے گھر واپس آئی۔ آج وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی اور خاموش سی اپنے خیالوں میں گم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں اسے کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، مجھ سے اس کا اداس چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں اپنی پیاری بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے، اور کلینک کے بہانے روزانہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ دوسرے دن بھی معمول کے مطابق میں کام پہ چلا گیا اور حریم بھی اپنی نوکری پہ چلی گئی۔ آج بھی میرا ذہن بہت منتشر تھا۔ حریم کے واپس آنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ حریم نے گھر آ کر مجھ سے جلدی آنے کا سبب پوچھا اور میری طبیعت کا پوچھا۔ وہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب بس ذرا سستی ہو رہی تھی تو جلدی چھٹی کر کے گھر چلا آیا۔ تم کچھ دیر تک آرام کر لو، میں تمہیں کلینک لے چلتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اسے لے کر کلینک چلا آیا، جہاں وہ اکیلی ہی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ حریم وہاں نہیں تھی۔ میں کلینک کے دوسری طرف گیا تو حریم دوسرے دروازے سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا تو سر گھوم رہا تھا۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بھی اسی دروازے سے باہر نکلا۔ وہاں جو دیکھا وہ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے وہاں حریم کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جھٹ سے آنے والے رکشے کو روکا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں میری پیاری بیوی کسی غیر شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ حریم اور وہ شخص گاڑی سے اترے اور ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے۔ میں نے بھی رکشہ روکا، رکشے والے کو پیسے دیے اور اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بعد تھوڑی دور وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے نظر آ گئے۔ ان کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے دل میں چھڑیاں چلنے لگی۔ میرا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ میری ٹانگوں میں بالکل جان نہیں تھی۔ بامشکل خود کو گھسیٹ کے میں ان کے ٹیبل تک پہنچا۔ حریم نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یوں پکڑے جانے پر حریم کے منہ سے 2 الفاظ ہی نکلے، نسیم تم۔ یہ سن کر میری جانب پیٹھ دیے ہوئے اس شخص نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور گھبرا کے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور حریم کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ وہ شخص بس خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر رکشہ روکا اور حریم کو بٹھا کر میں بھی رکشے میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے ہم دونوں نے خاموشی میں کاٹا۔
میں بہت شدید صدمے سے دوچار تھا۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ یوں چوری چھپے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ملتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو میرا تھا۔ ہم دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ رکشے سے اتر کر میں اندر آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حریم بھی اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آ کر میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صحن میں پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ میں بہت بے چین تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کہاں گیا تھا۔ ذہن میں بس ایک فلم چل رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ حریم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کتنا وقت یوں ہی وحشت اور خاموشی میں گزر گیا تھا کہ اچانک میں چلایا، کون تھا وہ؟ حریم میرے غصے بھری آواز سن کے سہم گئی تھی اور چپ رہی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کی طرف دیکھ کے پوچھا، حریم کون تھا وہ جس کی وجہ سے تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، جسے تم یوں چھپ چھپ کر ملتی ہو؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تمہیں بہت پیار دیا، عزت دی، مان دیا، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ میں اس سے پوچھتا رہا مگر وہ ایک لفظ نہ بولی تھی۔ میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، دونوں ہاتھ کا گھیرا ڈال کر رونے لگا۔ کتنی دیر میں روتا رہا، پھر حریم کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ میں نے حریم کی آواز سن کر اپنا سر اپنے گھٹنوں پر سے اٹھایا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حریم اور فاہر ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ دونوں کی سلام دعا شروع ہوئی اور دوستی میں بدل گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوتے ہی فاہر نے اپنے گھر والوں کو حریم کے گھر رشتہ مانگنے بھیج دیا تھا۔ حریم کے گھر والوں کو نہ حریم کی پسند کا علم تھا، اس لیے انہوں نے فاہر کا رشتہ حریم کے لیے قبول کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد منگنی کی تقریب ہوئی اور 6 ماہ بعد شادی طے پائی۔ حریم اور فاہر بہت خوش تھے۔ دونوں کی لو میرج ہو رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پھر شادی کا دن بھی آن پہنچا جب دونوں کو ان کی محبت مل گئی۔ حریم بیاہ کے فاہر کے گھر آ گئی تھی۔ خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ دن، مہینے، سال گزرتے جا رہے تھے مگر ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بس کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ حریم کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر وہ ماں نہ بن سکی۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا مگر ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلے کہ کمی کس میں ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔ دونوں نے ٹیسٹ دیے۔ کچھ دن بعد فاہر ہاسپٹل سے رپورٹس لے کر آیا اور لا کر حریم کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ میری رپورٹس بالکل ٹھیک ہے مگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر حریم بہت روئی، کئی دن تک بستر پر پڑی رہی۔ اسے بہت خواہش تھی بچے کی۔ وہ ادھوری عورت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر چیز میں دلچسپی چھوڑ دی تھی، بننا سنورنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ فاہر کے بہت سمجھانے پر بھی وہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، ہر وقت اداس روئی روئی نظر آتی۔ فاہر اس کی عادت سے بہت بیزار ہو گیا تھا۔ اسے پہلی والی حریم چاہیے تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، زندہ دل تھی۔ حریم اور فاہر کی زندگی نارمل نہیں گزر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیار کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ فاہر بہت کوشش کرتا کہ حریم نارمل زندگی کی طرف آئے مگر حریم اس صدمے سے چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے کہا کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کے اور فاہر کے بچے آنگن میں کھیلیں گے، دونوں ایک ہنستی مسکراتی زندگی جئیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ فاہر اس کے اس رویے سے بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اسے بہت سمجھاتا کہ اسے بچہ نہیں چاہیے اور وہ کوئی بچہ گود بھی لے سکتے ہیں مگر حریم کو اپنا بچہ چاہیے تھا۔ وہ اب کوشش کرنے لگی تھی کہ فاہر کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، دل سے دکھی ہونے کے باوجود خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ فاہر اس کے اندر آنے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ مطمئن تھا۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک تھا مگر پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی، حریم پہلے جیسی حالت میں واپس آ جاتی۔ اس کے نتیجے میں اکثر ان کی لڑائی ہو جاتی، بحث تکرار، چھوٹے چھوٹے جھگڑے اب روز کا معمول بن گئے تھے۔
دونوں بہت لڑتے تھے، ہر وقت دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن معمولی بات پر جھگڑا بے تحاشا ہوا۔ فاہر حریم پر چلانے لگا اور غصے میں آ کر اس نے حریم کو طلاق دے دی۔ حریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ طلاق کے الفاظ فاہر کے منہ سے نکلے ہیں جو اسے بے حد چاہتا تھا۔ ایک اور صدمہ اس کو لگا تھا، وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فاہر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غصے میں اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ہو گیا، پھر حریم کے پاس بیٹھ کے اسے کہنے لگا کہ غصے میں اس کے منہ سے نکلا ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ حریم جو اس وقت ستے کی حالت میں تھی وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا فاہر، سب ختم ہو گیا۔ فاہر نے اسے بہت کوشش کی روکنے کی، مگر وہ اپنا سامان پیک کر کے اسی وقت گھر سے نکل کے اپنے مائکے آ گئی، کیونکہ طلاق کے بعد اس کا فاہر کے گھر رہنا بنتا نہیں تھا۔ اس کے بعد فاہر کئی مرتبہ اس کے والدین کے پاس آیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، مگر اس کے والدین نے کہا کہ اب یہ شادی ختم ہو گئی ہے، تم حریم کا پیچھا اب چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آ گیا، مگر وہاں سے بھی کوئی خاطر ہوا جواب نہ ملے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ فلاں جگہ پہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ کر لو جا کر۔ وہ وہاں بھی گیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ مفتی صاحب نے کہا طلاق ہو چکی ہے، لیکن حلالے کے بعد وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا کہ کوئی تو صورت نکلی حریم کو دوبارہ پانے کی۔ وہ حریم کو فون کرتا رہا، ایک بار مجھ سے مل لو، مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ حریم اس کے بہت زور دینے پر مان گئی۔ فاہر نے ملنے پر مفتی صاحب کی بات بتائی اور کہا کہ اب صرف یہی راستہ ہے ہمارے پاس پھر سے ایک ہونے کا کہ تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو تمہیں کچھ عرصے بعد طلاق دے دے، اور اس کے بعد ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ حریم یہ سن کر پریشان تھی اور کہا کہ ایسا کون ہوگا جو کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے دے۔ دونوں اس دن دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گھر آ کر حریم دیر تک سوچتی رہی ایسا کون ہے جو اس سے شادی کر لے اور طلاق دے دے۔ تب اسے نسیم کا خیال آیا جو ایک دن اس کے گھر کسی کام سے آیا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ عام سا تھا، وہ اسے آسانی سے طلاق دے سکتا تھا۔ اماں کی کسی دور پار کی کزن کا بیٹا تھا، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ نسیم کی اماں سے اس کی بات چلائے۔ اماں نے کہا کہ وہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور نسیم تو پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن حریم کی ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئی کہ وہ تھا تو اچھا اور شریف انسان، اور اس کی اماں کو بلوا کے اسے حریم کا رشتہ دیا۔ حریم نسیم کے گھر آ گئی۔ نسیم کا خلوص دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوتی۔ وہ اسے بہت محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، جس کی وجہ سے وہ اسے کیسے طلاق لیتی۔ وہ سوچتی رہی، روز رات کو فاہر اسے فون کرتا، وہ پانی پینے کے بہانے باہر آ کر اس سے بات کرتی، وہ طلاق لینے کی بات کرتا اور حریم کہتی کہ وقت آنے پر طلاق لے لے گی، کچھ عرصہ انتظار کرو۔ وہ کچھ عرصہ بعد اسے طلاق کا مطالبہ کرنے ہی والی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت حیران تھی کہ میں تو بانجھ تھی، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ وہ اپنے مائکے گئی، وہاں سے پرانی رپورٹس ڈھونڈ لی جس میں لکھا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور رپورٹس اس کے سامنے پھینک کے پوچھنے لگی کہ وہ تو بانجھ تھی، پھر ماں کیسے بن سکتی ہے۔ نئی رپورٹس بھی اسے دکھائیں۔ ڈاکٹر گڑبڑائیں اور پھر شرمندہ ہوئی اور پھر اسے بتایا کہ تم بانجھ نہیں تھی، بانجھ تمہارا شوہر تھا، وہ باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر اس نے وہ غلط رپورٹس بنائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اب وہ اسے روز الٹرا ساؤنڈ کے بہانے ملنے لگی تھی اور اسے بتا دیا کہ وہ سچ جان چکی ہے۔ وہ معافی مانگتا اور کہتا کہ وہ بس اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے کہتی کہ اب وہ نسیم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی، اب جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہ کہ اگر وہ ماں نہ بنتی تو کبھی یہ جان نہ پاتی کہ فاہر نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس دن وہ اس سے آخری بار ملنے گئی تھی اور صاف بتا دیا کہ وہ نسیم کے ساتھ ہی رہے گی۔ جب نسیم نے اس کا پیچھا کیا اور ریسٹورنٹ میں ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا،
میں خاموشی سے سارا قصہ سنتا رہا اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ حریم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ میں نے اسے گلہ کیا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ وہ بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج کے بعد فاہر کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں شکر ادا کرنے لگا کہ مجھے حریم جیسی بیوی ملی ہے۔ میں اسے اس حالت میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آنسو پہنچے اور اسے اندر لے آیا اور اسے تسلی دی کہ مجھے اس سے اب کوئی گلہ نہیں ہے اور اب ہم بہت خوش رہیں گے اپنے بچے کے لیے انشاءاللہ۔ وہ مسکرائی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔